Should we be worried? I think we should be very interested and we should be concerned. Nice choice of words. We should be interested. We should be interested and we should be concerned. اچھا دیکھیں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. برگیڈیئر صاحب نے بڑا جامع تجزیہ کیا. 3 کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو ورلڈ آرڈر کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ پرائمریلی جو اکنامک ڈومین میں ہو رہی ہے. جو چیلنج ہے امریکہ کی سپریمیسی کا وہ جیو اکنامکلی ہے چائنا کی طرف سے. کسی حد تک ہارڈ پار کا تھوڑا بہت آپ کو چیلنج کرنے کی کوشش رشیا نظر آتا ہے کرتا ہوا مڈل ایسٹ میں اور یوکرین میں, لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اینڈ آبجیکٹیو اباؤٹ اٹ. تو اب اس کا کانسیکوینس جو ہے امپیریکل ایویڈنس کیا ہے, ثبوت کیا ہے. امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی لاسٹ ایئر اکتوبر میں ریلیز ہوئی تھی وہ ایک بڑی مارکت الآراء تصنیف 3 اعتبار سے. پہلے تو وہ یہ بتاتی ہے امریکہ کی سرکاری سوچ کو, نمبر 1 کہ یہ ڈیسائسو ڈیکیڈ ہے ان دا گلوبل آرڈر کی پاور اسٹرگل. نمبر 2 یہ کہ جو یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی کو سب سے بڑا تھریٹ اور چیلنج ہے وہ ملٹری ڈومین میں نہیں ہے, وہ اس کی انڈسٹریل ڈومیننس کو ہے. تو کانسیکوینٹلی اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ 3 کام کر رہا ہے. وہ ڈی کپلنگ کی اسٹریٹجی پہ جا رہا ہے جس کے ذریعے جو چین کا اثر و رسوخ اور انٹر ڈپینڈنس ڈیولپنگ ورلڈ کے ساتھ اور ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ بیک وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. را مٹیریل ہیومن ریسورس کے لیے ڈیولپنگ ورلڈ, مڈل ایسٹ اور افریقہ انکلوڈنگ پاکستان, اور ڈیولپڈ ورلڈ انکلوڈنگ نارتھ امریکہ اینڈ ویسٹرن یورپ فار مارکیٹ ایکسیس. اس کو وہ ڈینائی کرنا چاہتا ہے. اگر میں ایک ملٹری ٹرم یوز کروں, ڈینائل آف گین کی اسٹریٹجی امریکہ کھیل رہا ہے کہ اس کو مارکیٹ ایکسیس بھی ریسٹرکٹ کیا جائے ڈس انسینٹیوائز کر کے, مہنگی ٹیرفس لگا کے یورپ اور امریکہ میں, اور جو ڈسکریج کر کے وہ ممالک جو کہ ڈیولپنگ ہیں اور وہ را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں چین کو. اب اس کانٹیکس میں اس کوریڈور کو اگر دیکھیں تو ایک جیو پولیٹیکل ایجنڈا تو واضح نظر آ رہا ہے, اور اس کا ثبوت کیا ہے میری دلیل کا؟ وہ یہ ہے کہ جن ممالک کا چناؤ کیا گیا ہے وہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے کی الائے ہیں اور چائنا کے قریب نہیں ہیں. تو امریکہ کے قریب ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا چین سے دور ہونا. تو اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ بھارت, مڈل ایسٹرن کنٹریز اور اسرائیل اور گریس, تو اب دیکھیں اس بات کو ریکوگنائز کرنا چاہیے کہ جو ترکی کی قیادت ہے وہ خوش نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ ترکی بھی مڈل ایسٹ کا کہ نئی جو ایمرجنٹ انوائرمنٹ ہے اس میں اپنے آپ کو ایک میجر پلیئر دیکھتا ہے. اور ایک کوئک کامنٹ میں کنکلوڈ کر دوں. دیکھیں اسی وقت رائٹ ناؤ جو ترکی ہے وہ ایک تیسرے بڑے کوریڈور پہ جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہوگا وہ کام کر رہا ہے وتھ عراق. اور وہ کوریڈور جو ہے میں آپ کے ناظرین کے سامنے شیئر کرتا چلوں, $17 بلین کی اس میں انویسٹمنٹ انوالو ہے, انیشیل اسیسمنٹ, اور وہ بصرہ کے پورٹ سے اگین فرام دا مڈل ایسٹ ترکی تک جو ہے ٹریڈ کوریڈور بن رہا ہے. تو بیسیکلی اس وقت دنیا کھل رہی ہے جس میں کئی کوریڈورز ایمرج کر رہے ہیں, اور آبویسلی کوشش بڑی پاورز کی ہے کہ اس کے ذریعے وہ کنٹرول اور مونوپلی کو مینٹین رکھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی بن رہی ہیں کہ اب وہ ایک ملٹی پولر انوائرمنٹ میں ہمارے پاس بہت سی ریاستوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی آپشن ہے, ہمیں صرف ایک پول کے ساتھ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ اور چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہماری نظر یا توجہ اس طریقے سے نہیں جا رہی جیسے ہونی چاہیے تھی. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.